السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ وزیر اعظم نے اپنے معاون خصوصی عبدالرزاق داؤد کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لی ہے، اور یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ جو چینی کی امپورٹ کا معاملہ تھا نا جی بھارت کے خلاف، بھارت کے ساتھ، یہ اس معاملے میں عبدالرزاق داؤد کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ جس وزارت نے چینی کی امپورٹ کے لیے سمری منظور کر کے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں بھیجی تھی، اس منسٹری کے تو انچارج وزیر خود وزیر اعظم صاحب ہیں۔ لیکن اب چونکہ کابینہ کے اندر بات آ گئی اور کابینہ نے اس معاملے پر بڑا شور مچایا، تو اب قربانی کا ایک بکرا چاہیے تھا، لہٰذا عبدالرزاق داؤد وہ قربانی کا بکرا اب بننے جا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ خود ان کے جو 2.5 سال کے اندر جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا جائے، ان کو کابینہ میں بیٹھنے کا یا وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام کرنے کا ذرا سا ان کو حق نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کی تجارت اور بزنس کے معاملہ چلانے کی کوشش کیا، وہ نہایت پیتھیٹک تھی اور لوگوں کا اس وجہ سے برا حال ہو گیا ہے۔ لیکن جو نکالنے کا طریقہ اختیار کیا گیا نا جی، وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود وزیر تجارت ہیں، وزیر اعظم صاحب خود وزیر تجارت ہیں، اور یہ معاملہ کل اس طریقے سے پیش آیا۔ اس کی کچھ اور انسائڈ ڈیٹیلز آئی ہیں سامنے کہ جب یہ معاملہ ایجنڈے پہ پیش ہوا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ جناب یہ سمری وزارت خارجہ کو بھیجے بغیر اور وزارت خارجہ سے ڈسکس ہوئے بغیر کس طریقے سے چلی گئی ای سی سی میں؟ تو آپ یہ حماد اظہر صاحب بیٹھے ہیں، نئے وزیر خزانہ، ان سے تو پوچھیں نا ذرا کہ انہوں نے کس چکر کے اندر یہ جو ہے وہ پیش کر دی۔ تو عمران خان نے پوچھا کہ ہاں حماد بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ تو حماد اظہر صاحب نے آگے سے کہا جناب یہ تو اس کی ہدایت تو آپ نے دی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے کب دی تھی ہدایت؟ میں نے تو کوئی ہدایت نہیں دی۔ اس نے کہا جناب یہ ہے وہ کاغذ جس کے اوپر آپ نے لکھا ہوا ہے سین اینڈ اپرووڈ، کیونکہ آپ اس منسٹری کے خود انچارج وزیر ہیں، لہذا آپ کی طرف سے یہ سمری آئی تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ نے وزیر خارجہ صاحب سے یا وزارت خارجہ سے اس معاملے میں بات کر لی ہے، لہذا آپ کی طرف سے سمری آئی، ہم نے اس کو اپروو کر لی، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا جی پھر سمری بنائی کس نے؟ تو وہاں پر ایک ٹویٹر پیغام دکھایا گیا جو 17 مارچ کو تھا، اور وہ ٹویٹر تھا عبدالرزاق داؤد صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کیا گیا، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جناب ہم 5 لاکھ ٹن چینی انڈیا سے امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سمری منظور کی گئی 22 مارچ کو۔ آپ کو یاد ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو جب پرائم منسٹر نے پوچھا عبدالرزاق داؤد سے کہ یار یہ چینی کی امپورٹ کا جو معاملہ تھا یہ آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ انہوں نے کہا جی کب ڈسکس کیا؟ کہتے جی آپ کوارنٹائن میں تھے تو میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ چینی کی ہم نے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے جو انٹرنیشنل ٹینڈر دیے تھے وہ ہو گئے تھے فلاپ، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہمیں چینی امپورٹ کرنی چاہیے، اور پڑوسی ممالک جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم وہاں سے چینی امپورٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ تو پرائم منسٹر نے کہا جی میں نے کب کہا تھا کہ آپ انڈیا سے امپورٹ کریں؟ کہتے قریبی ممالک آپ اور افغانستان سے چینی امپورٹ کرنی تھی، جو ہمارے ساتھ والا ممالک ہے جہاں پہ ایگریکلچرل جو ملک ہے وہ تو انڈیا ہی ہے، انڈیا سے امپورٹ کرنی تھی، اور بھوٹان سے امپورٹ کرنی تھی، ایران سے امپورٹ کرنی تھی، کہاں سے کرنی تھی؟ ادھر سے امپورٹ کرنی تھی۔ تو انفیکٹ پرائم منسٹر نے اپنا ملبہ وہ جو ہیں رزاق داؤد صاحب ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی۔ رزاق داؤد صاحب نے بھی ویسے کابینہ میں ان کو اچھا خاصا کنفرنٹ کیا، اب اس کا بھی ان کو بڑا غصہ ہے، لہٰذا اب یہ والا معاملہ اب ان کو ہٹانے والا، یہ تو انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا، کیونکہ کابینہ کے اندر بھی یہ جو غیر منتخب افراد کی بہتات ہے نا، اس پہ بھی وزراء خاصے تنگ ہیں، اور ایک باضابطہ طور پر ایک گروپ بنا گیا انہوں نے۔ کل یہ جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے بڑا ہائی لائٹ بھی کیا اور بڑا ہارش قسم کا کرٹیسزم کیا عبدالرزاق داؤد پہ، جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ اب ان کو ہم عہدے سے ہٹا دیں گے اور ان کو فارغ کر دیں گے۔ اب انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ یہ والی خبر دیکھ لیں گے کہ عبدالرزاق داؤد صاحب فارغ ہو جائیں گے، اگرچہ ان کا تعلق بھی ایک بزنس خاندان سے ہے۔ یہ سی ای او ڈیسکان انجینئرنگ، پاکستان کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی ہے، اس کے سی ای او رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین ہیں روش پاکستان پاور جنریشن کمپنی کے، ایکس ڈائریکٹر رہے ہیں یہ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، ڈائریکٹر ہیں پاکستان بزنس کاؤنسل کے۔ میں بہت جو ان کا اس حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے، ایکسٹریم بیک گراؤنڈ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ اقتدار میں آئے۔ ایک مرتبہ تو براہ راست فوجی حکومت میں آئی، یعنی کہ مشرف دور کے اندر یہ وفاقی وزیر کے طور پر کام کیا انہوں نے، اور اس کے بعد اس حکومت میں آئے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت سلیکٹرز لے کے آئی ہے۔ تو ہر وہ حکومت جس کے اندر فوج کا کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ ہوتا ہے، یہ صاحب وہاں پہ داخل ضرور ہو جاتے ہیں، تو اس مرتبہ بھی داخل ہوئے ہیں۔
اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے جو آقا ہیں یہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. البتہ پرائم منسٹر نے اپنے لیے ایک بلی کا بکرا ڈھونڈ لیا ہے اور اس کی قربانی دینے کے لیے وہ بہت حد تک طے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شوگر والا معاملہ ہے اس کو کس حد تک ہینڈل کرتی ہے گورنمنٹ, کیونکہ جس حد تک چینی والا معاملہ اور سٹہ بازی والا معاملہ اس وقت پھیل گیا ہے پورے میڈیا کے اوپر, اور ایف آئی اے بھی اس کی تحقیقات کر رہی ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی لاجیکل اینڈنگ تو نکلنی چاہیے. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو جس طریقے سے اس سارے معاملے کے اندر لایا گیا ہے یا وہ انوالو ہیں, تو اس کے اوپر بھی ایک ہمیں نا تفصیلی میں کوشش کروں گا ایک آدھ دن کے اندر یہ جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی جو مقدمات ہیں ان کی کیا صورتحال اور کس طریقے سے ان کو ہینڈل کر لیا جا رہا ہے ایک تفصیلی ویلاگ کروں. شاید کل انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر آپ کو ایک پوری ڈیٹیلز کمپریہنسو رپورٹ انویسٹیگیشن دینے پر. لیکن ایف آئی اے کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ کل جہاں پہ ایک واقعہ یہ چینی والا ہوا, وہاں پہ جو دوسرا واقعہ ہوا تھا وہ تھا براڈ شیٹ والا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ براڈ شیٹ کے اندر کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں, اور اب پرائم منسٹر نے یہ بات طے کی ہے کہ یہ براڈ شیٹ کی جو انکوائری کمیشن ہے اس پر فردر کارروائی کے لیے یہ معاملہ بھیجا جا رہا ہے اب ایف آئی اے کو. ایف آئی اے اب اس معاملے کی تحقیقات کرے گی کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کی بنا پر سرکاری افسران نے یہ جو عظمت شیخ کمیشن تھا اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا. کیونکہ عظمت شیخ صاحب نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ جناب کسی بندے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا بیوروکریسی کے, اور جہاں سے میں نے ریکارڈ مانگا تو پتہ چلا کہ ریکارڈ غائب ہو گیا. حتیٰ کہ جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے لندن میں, وہاں سے بھی ریکارڈ غائب ہو گیا. تو یہ ریکارڈ غائب ہونا تو بڑی عجیب سی بات ہے, اور ایف آئی اے کو اب جو یوز کیا جائے گا اس معاملے کی تحقیقات کے اندر, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں, لیکن جو شکنجہ ایف آئی اے انڈائریکٹلی جس وجہ سے یوز ہو رہی ہے وہ ہے سوئس کیسز. جو سوئس کیسز کے جو 12 بیگز برآمد ہوئے ہیں نیب کی پریمیسز کے اندر, وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں ایس جی ایس کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے, جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بقول انویسٹیگیٹرز کے ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور ایس جی ایس کیس کے اندر آصف زرداری صاحب صرف اس وجہ سے رہا ہوئے تھے احتساب عدالت سے کہ ان کے بارے میں جو یہ ریکارڈ تھا یہ اصل ریکارڈ پیش ہی نہیں کیا تھا اس وقت کے نیب پروسیکیوٹرز نے, بلکہ ایک فوٹو کاپیز پیش کر دی تھی جس پر عدالت نے کہا کہ ہم فوٹو کاپیز پر کسی کو سزا نہیں دے سکتے, لہذا انہوں نے مقدمہ ختم کر دیا تھا. اب اصل ریکارڈ ہاتھ میں آنے کے بعد اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو بھی ری اوپن کیا جائے, اور یہ جو فریش شواہد ان کو ملے ہیں یہ جو 12 ڈبے, اس کو کھنگالا جائے کہ اس میں سے کیا ہے. تو اب آصف زرداری صاحب کے لیے ایک اور نئی تلوار ریڈی ہو رہی ہے, دھار دور اس کی تیز کر رہے ہیں گلا کاٹنے کے لیے. ان کا سیاسی بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں آپ سمجھیں کہ سچی مچی والا کام ہونے والا ہے, سیاسی بات ہے. تو ان کو سیاسی طور پر ڈیمیج کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب ہر جگہ سے ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں, تو لہٰذا ایس جی ایس کیس بھی ایک نیا معاملہ ابھر کے اب اس میں سامنے آ رہا ہے. اور ایف آئی اے کے ہاتھ میں جب یہ چیز آئے گی تو وہ اس کو کیسے ہینڈل یا مس ہینڈل کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ ایف آئی اے کی سربراہی کر رہے ہیں واجد زیاد صاحب, اور وہ ہیں جو جے آئی ٹی کے اندر بھی تھے, پناما کیس میں اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے وہ سارے معاملات بھی دیکھے. تو لہٰذا بڑی ایک کمپلیکس سچویشن بننے جا رہی ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے, میرا یہ خدشہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے گرم ہونے سے پہلے ہی پی ڈی ایم جو ٹھنڈی پڑی ہے اس کو اب گرم کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. کیونکہ اس وقت اب دوبارہ پی ڈی ایم آصف زرداری صاحب کی ضرورت بن جائے گی. یہ بات آپ میری لکھ لیں. اب چاہے اس کے لیے پی ڈی ایم کے اندر دوبارہ گھسنے کے لیے اور پی ڈی ایم کے اندر جا کے دوبارہ اپنی سکن سیو کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں. لہٰذا پی ڈی ایم جو ٹھنڈی پڑی ہے اس پر سے جھاڑ پونچھ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور آج بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس کا اشارہ بھی دیا. انہوں نے کہا جناب مولانا صاحب تو ہم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے, مریم صاحبہ کے ساتھ تو میرے بہت اچھے تعلقات ہیں, میں تو ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, نہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں جس سے معاملات خراب ہوں. ہم عمران حکومت کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے جو پارلیمنٹ کے اندر کامیابیاں حاصل کی تھیں ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے, ہمیں مل کر حکومت کو گرانا چاہیے. بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں انہوں نے. اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ والا معاملے کو اب کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپشن بھی دے دیا جائے. میں یہ اپنے طور پر بات کروں, یہ نہیں کہ مجھے کوئی انفارمیشن ہے,
میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر سربراہی اجلاس کے اندر یا اس سے پہلے یہ والی بات بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر نون لیگ بہت زیادہ کہتی ہے تو پھر ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں، معاملہ آگے بڑھے، کیونکہ اس وقت اب ضرورت ہے کہ خیمے کے اندر گردن گھسائی جائے۔ تو اس معاملے کو بھی اب دوبارہ نئے سرے سے اٹھانے کا معاملہ آ گیا ہے پی ڈی ایم کو بھی، لہٰذا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ آپ اس حوالے سے کچھ خبریں آنے والے دنوں کے اندر ڈیفینیٹلی سننے والے ہیں، تو تیار رہیں ان تازہ تازہ اور گرم گرم خبروں کو سننے کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔